اللہ کی محبت، غیر اللہ کی محبت، اس کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور محبت بھی ایسی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں صاحبان ایمان قرار دیا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے۔ گویا ایک گروہ غیر اللہ سے محبت رکھنے والا اور ایک گروہ اللہ سے محبت رکھنے والا۔ دوستان محترم، یہ تو پتہ چل گیا کہ انسانیت کے اندر دو گروہ موجود ہیں، ایک اللہ سے محبت رکھنے والا اور ایک غیر اللہ سے محبت رکھنے والا۔ اور غیر اللہ سے محبت رکھنے والا گروہ غیر اللہ سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ گویا محبتیں دونوں طرف ایک جیسی ہیں، محبتیں دونوں طرف ایک جیسی ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک محبت اللہ کے لیے ہے، ایک محبت غیر اللہ کے لیے ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کیسے کرنی ہے، یہ محبت کیسے کی جا رہی ہے، کیسے پتہ چلے کہ فلاں گروہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور فلاں گروہ غیر اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ محبت کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور کیا ہوگا؟ ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ کبھی ایک گروہ کو اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کر اس کے ساتھ جوڑیں گے، کبھی دوسرے گروہ کو اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کر اس سے جوڑیں گے، کبھی تیسرے گروہ سے، کبھی چوتھے گروہ سے، کیونکہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ محبت کیا ہے، وہ محبت کیسے ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تاکہ ہم اگر اپنے ذہن میں محبت کا کوئی تصور بنا کے بیٹھے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے کہ در حقیقت محبت کا تصور کیا ہے۔ اور ہم یہ بات قرآن مجید سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ، تجھ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، ہمیں بتا دے کہ تجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے، پوری انسانیت سے کہہ دیجئے، تا قیامت آنے والی انسانیت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔
جو آیت مبارکہ میں نے پہلے بیان کی اس میں یک طرفہ محبت کی بات تھی کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور اس آیت مقدسہ میں بتا دیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، ایک تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، دوسرا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، دو طرفہ محبت ہو گئی، محب کا بھی پتہ چل گیا، محبوب کا بھی پتہ چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔